رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے اور میں تم سب میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے اچھا ہوں. تو جانا ہوتا ہوں یعنی انسان واقعی یعنی آپ دیکھیں گے اسلام جو ہے وہ پورا دین پیکج دیتا ہے. ایک حصہ نہیں دیتا کہ آپ صرف مسجد میں نمازیں پڑھتے رہیں اور اچھے کام نہ. اصل گھر کے اندر آپ کا کردار کیسا ہے, زوجہ کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ آپ کا کردار. آپ دیکھیں نا کہ مدینہ کے بچے یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی سلام میں پہل نہیں کی. کیوں؟ رسول خدا نے موقع ہی نہیں دیا. رسول خدا نے مدینہ کے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا, خود سلام کرتے تھے. اور یہاں کسی کا بچہ سلام نہ کرے بولے بھائی کون ہے تمہارا ابا, سکھایا نہیں سلام کرنا. کتنا فرق ہے آپ دیکھیں کہ اس کردار میں اور وہ کردار جو کہ ہمارے پاس ہے. تو بہرحال انسان کو اس دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گا اپنے لیے, آپ کو نہیں خدا نہ خواستہ, کہ رسول خدا سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کم از کم ایک کتاب سنت نبی پر پڑھے ضرور. یعنی اس کو پتا ہونا چاہیے کہ رسول خدا دن میں کیا کیا کرتے تھے, اس پر انسان پڑھے. تو اور مشکل نہیں ہے کوئی, مطلب وہ چیزیں کہ جو آپ زندگی میں کرتے ہیں اگر آپ اس لیے کریں کہ رسول خدا کرتے تھے بڑا فرق ہو جائے گا. یعنی ایک بات ڈاکٹر کہتا ہے فرق ہے, ایک بات رسول خدا فرماتے. جیسے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں بچے رات کو سونے جا رہے ہیں مطلب برش کرنا, ڈاکٹر بھی کہتا ہے ویسے بھی سائنس بھی, لیکن آپ یہ کہیں گے بیٹا رسول خدا فرماتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے مسواک کیا کرو. مسواک وہی ہے, آج کل تو پیسٹ ہے سب کچھ. تو اب یہ کتنا ہوگا کہ ان کے دل میں رسول خدا کی محبت بھی بڑھے گی, سنت پہ بھی عمل کریں گے اور اپنے کنیکشن بھی رسول خدا سے کریٹ کریں گے. اب انسان مطلب رسول خدا کی ایک حدیث جو ہم روز عمل کرتے ہیں تبرکن, تاکہ ہم سنت پہ عمل بھی کریں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ کھانے پہ جب بیٹھو تو ہاتھ دھویا کرو, ہاتھ دھو کر کھانے میں بیٹھو, نہیں ہاتھ دھو. اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی, اللہم صلی علی, فرماتے ہیں کہ یہ جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہو صرف پوچھو مت, جب تک ہاتھ گیلے رہیں گے کھانے میں برکت رہے گی. اب پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. اب یہ بھی سنت ہے, اگر آپ اسی عشق رسول میں کریں تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. تیسرا, کھانا کھاتے وقت اپنے شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو, کھانے میں, پانی میں اور ہوا میں. ہمارے تو یہاں پہنچتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں میٹھا بھی تھا. پہلے بتانا تھا نا میٹھا, چلو کچھ جگہ بنا ہی لیں گے میٹھے کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے, صحت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ انسان پرخوری نہ کرے. اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب بھی کھاؤ تو حلال کھاؤ. اور یہ بھی بہت ضروری ہے, اگر آپ یہاں رہتے ہیں مشکلات بھی ہیں, باہر جاتے ہیں کس طرح کرتے ہیں, لیکن آپ جب کوشش کرتے ہیں کہ یار میں حلال کھا لوں, مجھے حلال مل جائے, یا ہم سب کہیں سے گزرتے ہیں آپ کو پتہ ہے حلال نہیں ہے اور آپ نہیں کھاتے, آپ یقین کریں رسول خدا آپ کے عمل سے خوش ہوتے ہوں گے, کیونکہ آپ ان کی کہانی پر عمل کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حلال کھائے. بہرحال یہ ایک حصہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بیمار کے لیے کوشش کرے, کوئی بھی کوشش کرے, یعنی اس کے لیے کسی ڈاکٹر کا پتہ بتا دے, ڈاکٹر پہ لے جائے, کوئی دوائی لے جائے, کوئی بھی ہیلپ کرے. حدیث میں ہے کہ کسی طریقے سے بھی ایک بیمار کی بیماری کے لیے کوئی کوشش کرے اور وہ جواب نہ دے, یعنی مسئلہ ہے کہ آپ نے کوشش کی اور کچھ نہیں ہو پایا. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے, یعنی گناہ اس کے سارے پاک ہو جاتے. یعنی کتنا پریکٹیکلی لائف کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ. پھر رسول خدا ارشاد فرماتے اگر کوئی کسی کے برائیوں کو چھپائے, گناہ کسی کو پتا ہو جائے اور آپ اس کے عیب کو چھپا دیں, تو فرماتے ہیں کہ قیامت میں پروردگار تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا. ابھی دیکھیں نا سب کچھ ہماری زندگی میں بڑا پریکٹیکل ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہے. تو یہ بہرحال چھوٹی سی کچھ حدیثیں تھیں کہ میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں, اور ایک اور حدیث اور بہرحال اس کے بعد میں آخری پارٹ کی طرف چلا جاؤں. عزیزان محترم, رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث کسی کو بتائے
جس پر سنت قائم ہو اور بدعت دور ہو جائے تو جنت اسی سے ہے.